جاؤ، گلے کے توق کو توڑو، تبر بردار ہو جاؤ، محمد ابن قاسم سے سپاہ سالار ہو جاؤ، مسلمان حکمرانوں اب تو تم بیدار ہو جاؤ، بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ، مسلمان حکمرانوں اب تو تم بیدار ہو جاؤ، بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ، مسلمان کو مٹاؤ۔ میں ہے کہ پہلی نشست نہیں ہو سکی لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے، اور اب اس نشست کے علماء کرام بھی ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں، تو چونکہ یہ بڑی ہی متبرک کانفرنس ہے اور ہر ایک کا یہ دل چاہتا ہے کہ میرا بھی اس میں حصہ پڑے، تو علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، تو میں ان کی خدمت میں بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا، خصوصاً ظہر کے بعد والی نشست میں خطاب کرنے والے میری مراد مولانا اصغر فاروق صاحب اور مولانا عبید الرحمن صاحب عبید، جو کہ الحمدللہ جماعت کے نامور علماء کرام میں سے ہیں، تو اب چونکہ ان کا بھی ہم حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ چلیں 5-7 منٹ تک وہ بھی تھوڑا تھوڑا حصہ ڈال لیں گے، تو اس طرح ہماری نشست کے جو مرکزی خطباء ہیں، جیسا کہ خطیب پاکستان جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تشریف فرما ہیں، اور عثمان فیصل صاحب تشریف فرما ہیں، تو ان کے خطابات ہوں گے تفصیلاً انشاءاللہ، تو مختصر 5-7 منٹ کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے میں مولانا عبید الرحمن عبید، معروف عالم دین اور ہمارے شرک پور کی نامور عالم دین شخصیت، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضرات، گالو یہ کہ اسی بھی انہاں اندر نام لکھوانا چاہنے ہیں جڑے مداحان مصطفیٰ، مداحان صحابہ، علماء کرام دی صف دے اندر ساڑی محبت دا محور اور مرکز پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات ہے، سانو جدے نال بھی پیار ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وجہ تو، حضرت عمر دے نال پیار سونے نبی دی وجہ تو، حضرت عثمان دے نال پیار پیارے پیغمبر دی وجہ تو، حضرت علی دے نال محبت سونے نبی دی وجہ تو، حضرات سونے نبی دے عشرہ مبشرہ دے نال پیارے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وجہ تو، میں اگے جانا چاہنا پیارے پیغمبر دے اہل بیت نال پیارے سونے نبی دی وجہ تو، آل رسول دے نال پیارے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وجہ تو، پیارے پیغمبر دیاں سنتا نال پیارے آقا علیہ السلام دی وجہ تو، حضرات اسی رفع الیدین کرنے ہاں سونے نبی دے نال پیار دی وجہ تو، ہاتھ سینے تے بڑھنے ہاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار دی وجہ تو، اور اچھی آمین کہنے ہاں سونے نبی دی سنت سمجھ دیا ہویا اور آپ دے نال پیار دی وجہ تو، جنازے دے اندر فاتحہ پڑھنے ہاں پیار دی وجہ تو، ساڑی محبت ہر اس چیز دے نال ہے جدے نال سونے نبی نے پیار کیتا، جدے نال سونے نبی نے بغض دا اظہار کیتا ہے، نفرت دا اظہار کیتا ہے، اہل حدیث نو بھی اس تو نفرت ہے، جدے نال سونے نبی نو پیار سانو بھی پیار، جدے تو سونے نبی بیزار اسی بھی بیزار۔ توجہ کرنا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے عرض کیتی محبوب جی تو انہوں سب تو زیادہ کی دے نال پیار ہے؟ فرمایا عائشہ دے نال، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ دے نال پیار۔ محبوب جی مردوں دے وچوں
فرمایا ابو ہاں عورتاں وچوں عائشہ سب تو پیاری ہے، مرداں وچوں عائشہ دا ابا ابو بکر پیارا ہے، سانو بھی اس واسطے پیار ہے امی عائشہ دے نال حد تو زیادہ پیار، سیدنا ابو بکر دے نال حد تو زیادہ پیار، حسنین کریمین دے نال حد تو زیادہ پیار، سیدہ فاطمہ دے نال حد تو زیادہ پیار، کیونکہ ساڈی محبت دا محور اور مرکز سونے نبی دی ذات ہے۔ تے دوسرے پاسے کی فرمایا ملعون من سبا صحابی، اور بندہ لعنتی ہے جڑا میرے صحابہ نو برا کہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بدبخت کولوں نفرت دا اظہار کیتا ہے، اہل حدیث دا بچہ انہاں کولوں نفرت دا اظہار کرتا ہے، کیوں کرتا ہے کہ سونے نبی نے نفرت کیتی۔ ساڈی محبت دا مرکز کون ہے؟ پیارے پیغمبر دی ذات، اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ پاک فرماندے لے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات مومناں نو اپنیاں جاناں نالوں بھی پیاری۔ ادھر منہ اس واسطے کرنا پیا، لوگ ادھر بیٹھے چونکہ پنڈال ادھروں خالی۔ میرے پیغمبر دی ذات مومناں نو جاناں نالوں پیاری۔ حضرات اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کرو، مرکزی جمعیت اہل حدیث دا سٹیج ہے، اور اتھو عقیدہ نوٹ کرو جنوں سونے نبی دے نال اپنی جان نالوں ود کے پیار نہیں اور بندہ مومن ہو سکدا۔ پیار دا پتہ لگدا ہے ذات نال کنا پیار ہے، بات نال کنا پیار ہے، محبت دا پتہ لگدا ہے جدو سونے نبی دی بات آ جائے کنوں کنا پیار ہے۔ میرے سامنے حدیث پیش کرو، میرے سامنے سونے نبی دا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کرو، میں نہ مننا تے میری او سزا جڑی مجرم تے چور دی سزا ہے۔ تیرے سامنے پیش کراں حدیث مصطفیٰ، تو کہنا میں گل کوفے دی مننی ہے، تو کہنا میں بات پیر دی مننی ہے، اپنے مولوی دی مننی ہے۔ اندازہ لگا پھر پیار کنوں ہے؟ سونے نبی دے نال محبت کنوں ہے؟ اگر ذات دے نال پیار ہے تے بات دے نال بھی پیار ہے۔ یہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میرے پیغمبر دی ذات مومناں نو اپنیاں جاناں نالوں بھی پیاری، اور پیغمبر دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے۔ امی عائشہ ساڈی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہو امی عائشہ ساڈی ماں ہے، امی حفصہ ساڈی ماں ہے، امی جویریہ ساڈی ماں ہے، امی ام حبیبہ ساڈی ماں ہے، سیدہ خدیجہ ساڈی ماں ہے۔ اوے مومنہ دیاں ماما نے جڑا ماں نہیں سمجھدا اللہ دی قسم مومن ہو سکدا؟ پھر میں کہنا چاہنا کون میری ماں جیدہ کر اج بھی جنت اندر، کل بھی جنت اندر، آج بھی اودا کر جنت، کل بھی کر جنت۔ توجہ ہے سارے دی؟ بڑا قیمتی جملہ کہ وہ جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ تھوڑی کھول دیو۔ وہ جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے، حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام و صبح ہزاروں نوری اسی کے گھر پر، سلام لاتے ہیں شام و صبح ہزاروں نوری اسی کے گھر پر۔ وہ امی عائشہ کے مقدر کہ تاکہ آمد نہیں کوئی ہم سر، صدیق اکبر کی وہ ہے بیٹی، رسول اکرم ہے اس کے شوہر۔ بڑا قیمتی جملہ، اس کے دہن کا چبایا ہوا
پسند نبی نے سواک کیا، پسند نبی نے سواک کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ اس کے اسی جگہ سے نبی نے پیا، اسی جگہ سے نبی نے پیا، ہے پیار کتنا نبی کو اس سے، حمیرہ اس کو کہاں ہے اکثر، وَأَمِّ عائشہ کے مقدر کہ تا قیامت نہیں کوئی ہمسر، صدیق اکبر کی وہ ہے بیٹی، رسول اکرم ہے اس کے شوہر۔ حضرات عقیدت دی بات سنو، نال عقیدت دی بات بھی سنو، جو اس کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن، معاشہ دا دشمن سونے نبی دا دشمن، معاشہ دا دشمن، آخری باتاں، معاشہ دا دشمن رب دا بھی، اوہ اہل بیت دا دشمن ہے، سیدہ عائشہ دا دشمن، اہل بیت دا دشمن، آل رسول دا دشمن، علی المرتضیٰ دا دشمن، سیدہ فاطمہ دا دشمن، حسنین کریمین دا دشمن، جنہوں سیدہ عائشہ دے نال بغض ہے، انہاں سارے نال بغض رکھدا ہے۔ حضرات توجہ، جو اس کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن ہے، ماں علی کی جو بھونکے اس کو، ہے ماں علی کی جو بھونکے اس کو، وہ بالیقین مرتضیٰ کا دشمن، وہ بالیقین مرتضیٰ کا دشمن، میں کیسے سمجھوں مسلمان اس کو، ابو جہل سے بھی ہے جو بدتر۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ یہ تھے مولانا عبید الرحمن عبید صاحب۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں محترم مولانا محمد اصغر فاروق صاحب، ناظم اللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آئیں اور وہ بھی اسی قدر اپنا حصہ ڈالیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ واجب الاحترام، سب سے پہلے میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ میں اپنی جماعت کے نامور خطبہ کی موجودگی میں گفتگو حاصل کرنے کا شرف جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد بیگم کوٹ کی جماعت جو ہے، خصوصاً مولانا ارشد بیگم کوٹی صاحب، ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ میرا اگرچہ ٹائم گزر چکا تھا، پھر بھی مجھے چند اور ٹائم جو ہے تھوڑا سا چند منٹ جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم بات جو ہے وہ شیئر کرتا چلا جاؤں، تاکہ ہماری یہ جو چوک بیگم کوٹ کے اندر سالہ سال سے یہ فضائل صحابہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اس کانفرنس کے انعقاد میں جو ہے کون سی چیزیں پنہا ہیں کہ جن کی وجہ سے آج یہ کانفرنس جو ہے کرنا جو ہے وہ اہل حدیث کے لیے ضروری اور لازمی ہو چکا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کے لائق صرف اور صرف جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। कुरान हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है। इस तरह अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका जो है उसका कोई शरीक नहीं है। वो अपनी ज़ात में और अपनी बात में और अपनी ज़ात के तकाज़ों में जो है वो भी तन्हा और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है। और फिर अकीदा रिसालत के हवाले से कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और इनके बाद जो है नबूवत का दरवाज़ा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। अल्लाह ताला की ज़ात के और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के गवाह जो हैं वो सहाबा इकराम हैं। और सहाबा इकराम के ईमान का, सहाबा इकराम के अकीदे का, सहाबा इकराम की नमाज का, सहाबा इकराम के रोज़े का और सहाबा इकराम के हज का वकील भी अल्लाह ताला है और उसका गवाह भी जो है वो खुद अल्लाह ताला है। आप ये बात सोचते होंगे कि आज के इस दौर में फ़ज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। एक ज़माना था कि लोग जो है वो मुहद्दिसीन पे एतराज़ करते थे, फिर एक ज़माना ऐसा भी आया इन्हीं मुसलमानों के अंदर जो है ये सबाइयों का, ये राफ़ज़ियों का गिरोह ऐसा पैदा हुआ जिन्होंने सहाबा इकराम के ऊपर तान किया, सहाबा इकराम को सब्बो शतम किया, सहाबा इकराम के खिलाफ जो है जुबाने दराज की। जो है ये वक़्त भी गुजर गया, इससे भी बात नहीं बनी है और ये वक़्त आ गया है कि आज लोगों ने ख़त्म नबुव्वत के ऊपर भी डाके डालना शुरू कर दिए हुए हैं और इसमें टारगेट बनाया जाता है सहाबा इकराम की ज़ात मुबारका को कि सहाबा वो चाहते ये हैं, दुश्मन ये चाहता है, आज का मगरब ज़दा तबका ये चाहता है, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें ये चाहती हैं, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें ये चाहती हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं, सूरज से ज़्यादा रोशन है, उनकी तालीमात जो है ये नाकाबिले तबद्दुल हैं, उनकी रिसालत में शक नहीं है, उनके अकीदे में शक नहीं है, उनकी रिसालत में शक नहीं है। तुम ऐसा करो कि रसूल के सहाबा कराम के अंदर जो है ये गलत फहमियां पैदा करो ताकि लोग सहाबा की इज्जत करना छोड़ दें, लोग सहाबा का एहतराम करना छोड़ दें, लोग सहाबा पे अपना यकीन करना छोड़ दें। जब लोग सहाबा पे अपना यकीन करना छोड़ देंगे तो हदीस रसूल के ऊपर से यकीन उठ जाएगा। जब हदीस रसूल से यकीन उठ जाएगा तो लोगों का कुरान से यकीन उठ जाएगा। जब कुरान से यकीन उठ जाएगा फिर लोग अल्लाह ताला के साथ भी शरीक करने लगेंगे। और आप जानते हैं, कौन नहीं जानता कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ भी शरीक किया गया, अल्लाह ताला की बात के साथ भी शरीक किया गया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबुव्वत में भी, आपकी इमामत और आपकी क़ियादत में भी जो है वो शिरक का इर्तिकाब किया गया। बड़े बड़े आइम्माए दीन को वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में लाया गया, फिर सहाबा को आपस में एक दूसरे के मुकाबले में लाया गया ताकि इनके अंदर इख्तिलाफ पैदा करके इस्लाम को जो है, इस्लाम की इमारत को मशकूक कर दिया जाए। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये सहाबा इकराम की इस दौर में अगर इज्जत ना हुई, अगर सहाबा इकराम की इस दौर में एहतराम ना हुआ तो मेरे भाइयों फिर इस्लाम जो है ये कामिल और मुकम्मल नहीं रह सकता। इसलिए ये ज़रूरी है कि जहाँ पे हम अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाएं, जहाँ पर हम उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाएं, वहाँ सहाबा इकराम की दयानत पर और उनकी अमानत पर भी ईमान लाया जाए ताकि
اسلام کی جو یہ عمارت ہے اس کو جو ہے منہدم ہونے سے بچایا جا سکے، اور اسی کے لیے اہل حدیث علماء جو ہیں وہ شب و روز جو ہیں وہ مصروف ہیں کہ قرآن اور سنت کے پرچم کو جو ہے وہ بلند کر دیا جائے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہمارے رسول کی رسالت میں بھی نہ کوئی امام شریک ہے نہ کوئی پیر شریک ہے، اور صحابہ کرام پہ تان کرنے والا جو ہے اس کا بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ صحابہ کرام پہ تان کیا جائے گا، جیسا میرے پیارے رسول نے تو فرما دیا تھا کہ لا تسبوا لاصحابی، کہ میرے صحابہ کرام کو گالیاں نہ دینا۔ میرے بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح آج صحابہ کے کردار کو، صحابہ کے اعمال کو، صحابہ کے جو ہے عقائد کو اور صحابہ کی عزت و عظمت کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور اس دور میں صحابہ کرام کا دفاع کرنا جو ہے یہ جہاد اکبر سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔